اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقوش امامت اور نقوش امامت میں ہم زندگی پڑھ رہے ہیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور اس میں آج جو ہمیں پڑھنا ہے کہ اہل سنت کے مشہور عالم یہیں سے ہے نا، اہل سنت کے مشہور عالم ابو بحر جاحظ جو تیسری صدی میں تھے، کہتے ہیں تیسری صدی، سمجھتے ہو صدی سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ 100 سال 100 سال کو صدی بولا جاتا ہے، صحیح ہے 300 سال کے بعد تیسری صدی میں، یعنی 200 سے 300 کے بیچ میں ہوگا۔ اہل سنت کے مشہور عالم ابو بحر جاحظ سے کہاں سے ہوگا مسئلہ ہو گیا، صحیح ہے۔ تو اس میں کیا ہے دیکھیے، تیسری صدی میں، تیسری صدی سمجھ میں آئے، جیسے آپ دیکھیے گا پہلے امام کی شہادت کب 40، دوسرے امام کی 50 میں شہادت، تیسرے امام کی 60 میں شہادت، چوتھے امام کی 95 میں، کتنے میں 95 میں۔ تو 40 50 60 95 یہ جو ہے پہلی صدی میں، پھر آ جائیے پانچویں امام 114 میں، چھٹے امام 148 میں، یہ دوسری صدی میں، سمجھا نا، 100 سے 200 سال دوسری صدی، 200 سے 300 تیسری صدی، سمجھ میں آئی بات؟ تو 1447 چل رہا ہے، تو 16ویں صدی ہو گئی، ہاں 15واں صدی، 15ویں صدی چل رہی ہے نا، یہ 15ویں نہیں، 1005ویں صدی، ابھی 1447 چل رہا ہے۔ تو اہل سنت کے مشہور عالم ابو بحر جاحظ جو تیسری صدی میں تھے، کہتے ہیں کہ جعفر ابن محمد ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے علم و دانش نے دنیا کو بھر دیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ اور اسی طرح سے سفیان ثوری ان کے شاگردوں میں سے تھے، لہذا ان دو افراد کی شاگردی ان کے علمی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ خود ان کی علمی شخصیت کا دورہ ہے، خود سفیان ثوری اور ابو حنیفہ کے علم کا چرچا ہے، تو جو علم کے چرچے کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، امام کے شاگرد ہوں، تو امام کا علم کس بلندی پر ہو۔ سید امیر کیا کہہ رہے تھے تم؟ ابو حنیفہ وہی حنفی مذہب کے امام، وہی حنفی مالکی شافعی ہے نا، حنبلی، ان میں سے ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں، چھٹے امام۔ تو کہا وہ جن کا خود نام ہو رہا ہو، جن کے نام سے مذہب چل رہا ہو، وہ بھی شاگرد کس کے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ سید امیر علی دور حاضر کے ایک مشہور دانشمند، خلافت بنی امیہ کے دور میں موجود مذہبی فرقوں اور فلسفی مکاتب فکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دینی فتووں اور نظریوں کو صرف سادات اور فاطمی شخصیتوں کے نزدیک فلسفی رنگ حاصل تھا، صحیح ہے۔ اس دور میں علم کے رواج نے بحث و جستجو اور تحقیق کی روح کو بھڑکا دیا تھا، اور فلسفی بحثیں اور گفتگو تمام اجتماعات میں رائج ہو گئی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ اس فکری تحریک کی قیادت اس حوزہ علمیہ کے کاندھوں پر تھی جو شہر مدینہ میں پروان چڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، جسے پانچویں امام نے قائم کیا تھا اور چھٹے امام نے اسے پروان چڑھایا تھا۔ اس حوزے کی بنیاد، اچھا نہیں، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند امام جعفر نے، جن کا لقب صادق تھا، رکھی تھی۔ وہ ایک عظیم مفکر اور فعال محقق تھے،
اور اس دور کے علوم سے اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے، اور اسلام میں اصلی فلسفی مدارس کی بنیاد رکھنے والے آپ پہلے شخص تھے۔ کون؟ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ کے درس کی مجلس میں صرف وہی افراد کے جنہوں نے بات کو فقہی مذاہب کی بنیاد رکھی شرکت نہیں کرتے تھے، بلکہ فلاسفہ، طلاب فلاسفہ دور افتادہ علاقوں سے آ کر آپ کے درس میں حاضر ہوتے تھے۔ صحیح نا؟ یعنی یہ نہیں کہ بس ابو حنیفہ اور شافعی مالکی کو سمجھے کہ انہوں نے درس لیا ہے نا، جس کے علاوہ بہت سے لوگ دور دور سے الگ الگ ماہر فن کے ماہر لوگ آتے تھے وہ آپ کے پاس۔ حسن بصری تبصرہ کے فلسفی مکتب کی بنیاد رکھنے والے، اور واصل بن عطا، صحیح ہے، حسن بصری کیا ہے؟ تبصرہ کے فلسفی مکتب کی بنیاد رکھنے والے، اور واصل بن عطا مذہب معتزلہ کے بانی۔ صحیح ہے، عقائد میں آپ نے پڑھا ہے معتزلہ اور اشاعرہ، جی ہے نا؟ جی تو معتزلہ جو ہیں عدل الہی کے قائل ہیں، اشاعرہ عدل الہی کے قائل نہیں ہاں ہیں۔ تو واصل بن عطا جو تھے، واصل بن عطا یہ کس مذہب کے بانی تھے؟ مذہب معتزلہ کے۔ آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ کس کے شاگردوں میں سے تھے؟ چھٹے نام امام جعفر صاحب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، جو آپ کے علم و دانش کے چشمے کے آب زلال سے سیراب ہوتے تھے۔ زلال سمجھتے ہیں مولانا؟ دانش کے چشمے سے، ہاں کیا ہے بیٹا؟ یعنی کہ علم سے پیٹ بھرتے تھے، پانی کی جگہ علم سے کرتے تھے، علم سے پیٹ بھرتے تھے۔ نہیں بھیا، علم سے سیراب ہونے کے معنی ہوتے ہیں علم کا لینا۔ ہاں یعنی کہ بہت علم سے علم کے چشمے سے زلال کے معنی ہوتے ہیں مولانا خالص پانی، صاف میٹھا پانی۔ ابھی تک پورا اردو میں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اب اس طرح سے آپ کے علم و دانش کے چشمے کے آب زلال سے سیراب ہوتے تھے، یعنی جو آپ کے علم و دانش کا چشمہ تھا، چشمہ سمجھتے ہیں جو پہاڑ سے جھرنا گرتا ہے، یعنی آپ کے علم کا جو جھرنا تھا، علم کا جو سمندر تھا، اس کے پانی سے، خالص پانی سے یہ لوگ سیراب ہوتے تھے۔ مشہور مورخ ابن خلقان لکھتا ہے وہ مذہب امامیہ کے 12 اماموں میں سے ایک اور خاندان پیغمبر کے بزرگ افراد میں سے تھے۔ کون؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، جنہیں ان کی سچائی اور صداقت کی بنا پر لوگ صادق کہتے تھے۔ کس بنا پہ؟ سچائی اور صداقت کی بنا پر لوگ۔ آپ کا فضل اور بزرگی اتنا زیادہ مشہور ہے کہ جسے توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو موسیٰ جابر ابن حیان ترتوسی، جابر ابن حیان کے بارے میں سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ابھی دیکھیں، ترتوسی آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ جابر نے 1000 صفحے کی ایک کتاب تالیف کی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات اور 500 رسالوں پر مشتمل ہے۔ کتنے رسالے؟ 500، یعنی یہ عظمت ہے ہمارے امام، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کتاب 2 نمبر پہ جائیے، 2 نمبر وفیات الاعیان، صحیح نہیں نہیں، اہم لوگوں کی وفات کی تاریخیں ہیں، تحقیق کی ہے ڈاکٹر احسان عباس، جلد 1 صفحہ 327۔
امام علیہ السلام کے دور کے اجتماعی ثقافتی اور سیاسی حالات، یعنی جب ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی گزار رہے تھے، ظاہر ہے جو زندگی چل رہی تھی وہ چلتی رہتی، لیکن اس وقت کے حالات کیا تھے، سماج کے سیاست کے کیا حالات تھے، اس کے بارے میں گفتگو یہاں پر ہوگی۔ کہہ رہے ائمہ معصومین علیہ السلام کے درمیان صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ایسا تھا کہ جب اجتماعی و ثقافتی حالات دوسرے تمام ائمہ کے دور سے جدا تھے، مختلف تھے یعنی جدا تھے، کیونکہ وہ دور سیاسی لحاظ سے بنی امیہ کی حکومت کے زوال اور ضعف و تزلزل، یعنی جو کمزوری ہمیں کہاں دیکھنے کو مل رہی مولانا، حکومت کے زوال اور ضعف و تزلزل، یعنی کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے آپ کا ذکر کیا تھا کہ بنی امیہ کی حکومت کیسے گئی اور کس طرح سے بنی عباس کی حکومت آئی، تو ضعف و زوال کس کو آ رہا تھا؟ بنی عباس کو کہ بنی امیہ کو؟ بنی امیہ کو، ٹھیک ہے۔ نیز بنی عباس کے اقتدار میں اضافے کا دور تھا، کیا مطلب؟ یعنی اسی وقت بنی عباس کیا آ رہے تھے؟ حکومت میں دھیرے دھیرے آ رہے تھے، پتہ چلا ہے کہ ایک علاقہ قبضہ کرتے ہوئے وہ مین حکومت تک، دارالحکومت تک پہنچ گئے۔ یہ دونوں گروہ ایک مدت تک ایک دوسرے سے جنگ اور کشمکش کی حالت میں تھے، ایک مدت تک، طویل عرصہ چلا ہے، اسی لیے ورنہ 114 میں تو ہمارے شہادت ہو گئی نا پانچویں امام کی، اور 114 کے بعد امامت کس کے پاس ہے؟ چھٹے امام۔ اور پانچویں امام نے بھی کچھ کام کیا ہے، انہوں نے بھی درس وغیرہ دیا، درس و تدریس کی ہے، ان کے بھی شاگرد ہیں۔ ہشام بن عبد الملک کے دور سے عباسیوں کی تبلیغات اور سیاسی مبارزے شروع ہوئے تھے۔ کب سے؟ ہشام بن عبد الملک کے دور سے، اور 129 ہجری میں مسلح جنگ اور فوجی کارروائی شروع کر دی۔ کتنے ہجری میں؟ 129 میں، جس کے نتیجے میں 132 میں انہیں کامیابی ملی۔ 129 میں جنگ چھڑی، کب کامیابی ملی؟ 132۔ کئے سال ہو گئے؟ 3 سال۔ 3 سال مستقل جنگ کی ہے، تب جا کے انہیں کامیابی نصیب۔ چونکہ اس دور میں بنی امیہ بہت سی سیاسی مشکلات سے دوچار تھے، لہذا ان کے پاس امام اور شیعوں پر دباؤ امام سجاد کے دور کی طرح وارد کرنے کا موقع نہیں ملا، اور عباسیوں کی طرف سے بھی کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا، چونکہ اقتدار حاصل کرنے سے پہلے وہ خاندان پیغمبر کی اکرم کی حمایت اور ان کے خون کے انتقام کا نعرہ لگاتے تھے۔ میں نے بتایا تھا نا، کہتے تھے یا لثارات الحسین۔ اس لحاظ سے یہ دور امام جعفر صادق علیہ السلام اور شیعوں کے لیے نسبتاً آزادی اور سکون کا دور تھا، اور ان کی علمی اور ثقافتی کاوشوں کے لیے بہترین موقع سمجھا جاتا تھا۔ آئی سمجھ میں؟ چلے مخصوص ثقافتی حالات، جی کس کا؟ ارے کاوشوں، کاوش کہتے ہیں کوشش، کاوش کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کوشش۔ کوشش و کاوش ایک ساتھ بولا جاتا ہے مولانا، جیسے محنت و مشقت ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کے مترادف ہیں، اسی طرح سے کوشش و کاوش۔ ہاں، کاوش کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اور ثقافتی کاوشوں کے لیے، علمی اور ثقافتی کاوشوں کے لیے، یعنی علم کو بڑھانے کے لیے اور ثقافت و کلچر کو بڑھانے کے لیے، صحیح ہے، بہترین موقع سمجھا جاتا تھا۔ کس کا دور؟ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور۔ مخصوص ثقافتی حالات، یعنی فکری اور فرہنگی لحاظ سے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک دور ایک فکری اور ثقافتی حرکت کا دور تھا۔ اس دور میں بے مثال طریقے سے جامعہ اسلامی میں علم کا ظہور دشوار
نہیں، علم کا زور و شور ہے مولانا۔ اس دور میں بے مثال طریقے سے جامع اسلامی میں علم کا زور و شور اور لوگوں میں شوق پیدا ہو گیا تھا، اور بہت سے اسلامی اور غیر اسلامی علوم، مثلا علم قرأت قرآن، علم تفسیر، حدیث، فقہ، ٹھیک ہے، اور علم کلام یا علوم انسانی مثلا طب، فلسفہ، نجوم، ریاضت وغیرہ نمایاں ہو گئے تھے۔ صحیح ہے؟ اس طریقے سے جس کے پاس بھی کوئی فکری سرمایہ تھا اس علم دانش کے بازار میں پیش کرتا تھا۔ اس بنا پر لوگوں میں ایک عجیب علمی تشنگی پیدا ہو گئی تھی، جس کا جواب دنیا نے کیا۔ صحیح ہے نا؟ جس کا جواب دنیا امام علیہ السلام پر ضروری ہو گیا تھا، ارے دینا، ہاں، ایک عجیب علمی تشنگی پیدا ہو گئی تھی، جس کا جواب دینا امام پر کیا ہو گیا تھا؟ ضروری۔ دیکھیے امام کی ذات وہ ذات ہوتی ہے، قول، فعل اور ان کا عمل، یہ تینوں کیا ہوتے ہیں؟ حجت ہوتے ہیں۔ یعنی امام کے سامنے امام کچھ کہہ رہے ہیں تو حجت ہے، امام کچھ بیان کر رہے ہیں تو حجت ہے، امام کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے اور امام خاموش ہیں وہ بھی حجت ہے۔ اس لیے کہنا قول فعل اور قول فعل، عمل فعل، عمل معصوم، قول معصوم، عمل معصوم، اور تقریر معصوم۔ تقریر کہتے ہیں کہ امام کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور امام اس پر خاموشی اختیار کریں، کچھ بولے نہیں، اس کو بولتے ہیں امام کی تقریر۔ یعنی آپ دونوں نے آپس میں کوئی گفتگو کی، کسی بات پہ راضی ہوئے، ایک دوسرے سے بھی بات کیا، امام کے سامنے سب ہو رہا ہے اور امام اگر خاموش ہے، اس کا مطلب جو عمل انجام پا رہا ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ورنہ امام کا کیا ہے؟ امام کا جواب دینا۔ تو جو لوگوں کے درمیان علمی تشنگی پائی جا رہی تھی، علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے کس پر سب سے پہلے واجب ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اسی لیے دیکھیں مولانا، تاریخ میں جتنا منفرد انداز سے ہمارے چھٹے امام کا جنازہ اٹھا ہے، کسی کا نہیں اٹھا، سمجھ رہے؟ کسی امام کا نہیں اٹھا اس طرح سے، چونکہ مدینے کے جتنے آپ کے اسٹوڈنٹ تھے سارے آپ کے جنازے میں شریک تھے، اس پورا مدینہ کے لیے بنا تھا۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اس علمی تحریک و بیداری کے اسباب کو درج ذیل میں خلاصہ کر سکتے ہیں۔ جو تحریک چلائی تھی ہمارے چھٹے امام نے، جو بیداری اس وقت تھی، اس کو مندرجہ ذیل میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، 2، 3، 4، صحیح ہے؟ اس کو انشاءاللہ کل لیں گے، کون کون سی چیزیں کیا ہیں، کیا علمی تحریک کس طرح سے چلی تھی۔ لیکن دیکھیں، اسی لیے مولانا ہمارا مذہب کس کے نام سے جانا جاتا ہے؟ مذہب جعفری۔ کیا خالی چھٹے امام نے کام کیا؟ نہیں، باقی امام ہمارے ہیں، ان کی خدمات ہیں، لیکن انہیں اتنا موقع نہیں ملا ہے۔ بھائی مولائے کائنات سے حکومت ہی چھین لی گئی۔ جب وہ حکومت میں آئے سن 36 میں تو جنگوں میں مصروف رکھا گیا ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ آ جائیے، امام حسن مجتبیٰ کو کتنا وقت ملا؟ 6 مہینے کچھ دن آپ منصب خلافت پہ رہے۔ 6 مہینہ کچھ دن ہے، 2 مہینہ کچھ دن ہے، 6 مہینہ بھی نہیں، 2 مہینہ کچھ دن ہے، پھر آپ کو معزول کر دیا گیا۔ تیسرے امام کو موقع ہی نہیں ملا، چوتھے کو موقع نہیں ملا، پانچویں کو موقع نہیں ملا، چھٹے نے جو کچھ بیان کیا وہ بیان کیا۔ ہمارے امام حسین علیہ السلام کی حدیثیں زیادہ تر آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ مدینے سے چل کے نہیں، امام حسین مدینے سے چل کے جو کربلا ہے اس بیچ آپ کو خطبات زیادہ ملیں گے۔ مدینے سے پہلے کی زندگی آپ دیکھنا چاہیں گے تو اس میں اتنے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یا تو رسول کے واقعات ہیں جب رسول ہیں، نہیں، یا تو رسول جب تک موجود ہے تب تک امام حسین علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ بعد رسول آپ کیا امام حسین علیہ السلام کے واقعات اتنے زیادہ سننے میں آتے ہیں؟ کیا زندہ نہیں تھے؟ موجود تھے، لیکن کیا تھا کہ ان سے پہلے کیا موجود ہے؟ ہمارے مولا متقیان علی ابن طالب علیہ السلام موجود ہے 47 تک۔ ظاہر ہے امام حسن حسین کی گفتگو آنے والی
نہیں ہے. پھر اس کے بعد سن 50 تک امام کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام. تو اس میں بھی 50 تک بھی آنے میں ضرورت نہیں ہے. اب 50 کے بعد امامت کس کے پاس آ رہی ہے؟ امام حسن علیہ السلام. اسی لیے اس کے بعد کے اقوال کس کے بعد کب ملتے ہیں؟ 50 کے بعد ہی ملیں گے آپ کو. اور اس میں بھی سب سے زیادہ کب ملیں گے؟ جب آپ مدینے سے چل کے کہاں تک آ گئے؟ کربلا تک آئے ہیں. اسی میں آپ کے خطبات بہت زیادہ ہیں تو آپ نے بیان کیے اور ایک سے ایک نیا چیز بیان کی. الحمدللہ. اللهم صل على محمد